نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا مانگتے ہیں ان دونوں شہزادوں کے لیے، حسنین کریمین کے لیے ایک دعا مانگتے ہیں۔ پہلے اس دعا کی فضیلت ذکر کر دوں۔ اس دعا کے بارے میں موطا امام مالک میں آتا ہے، آواز کم کرو تو، موطا امام مالک میں ایک روایت ملتی ہے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام 3 بار یہ کلمات کہے، کتنی بار؟ 3 بار، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جو شخص 3 بار صبح و شام یہ کلمات کہہ لے، اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کا مفہوم یہ ہے، اسے کسی بھی زہریلے کیڑے مکوڑے حشرات کا ڈنگ نقصان نہیں دے گا، اسے کوئی شے کا زہر نقصان، کسی شے کا ڈنگ نقصان نہیں دے گا۔ اب یہ ایک حصار ہے، یہ کیا ہے؟ ایک حصار ہے جو آپ نے پڑھ لیا۔ ائمہ محدثین نے کہا جب آپ اس حصار میں آ گئے تو چاہے ظاہری یا باطنی جنات ہوں، حسی معنوی کچھ بھی ہوں، آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سب سے محفوظ کر دیا۔ اس کے جو راوی ہیں ان کا نام ہے سہیل۔ وہ سہیل کہتے ہیں کہ ان کے گھر والے ہر رات یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ان کے گھر والے ہر رات یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ ان کی بچی کو ایک بار کسی زہریلے، کسی حشرات الارض میں سے کسی نے ڈنگ مارا، لیکن اسے تکلیف نہ ہوئی، تو آپ نے فرمایا میں نے وہ دعا صبح و شام 3 بار پڑھا دی ہے، جس سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا کوئی شے نقصان ہے۔ اب یہ دعا میں اور آپ پڑھیں اور ایمان اور یقین سے پڑھیں تو ہمیں کوئی زہریلی شے، شیطان وغیرہ کوئی نقصان۔ اب جاتے ہیں، فضیلت سن لی، اب چلتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 3371۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کے لیے فرماتے، میں تمہیں اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اور پھر آپ علیہ السلام فرماتے، یوں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے۔ تو میں اور آپ جس دعا کو پڑھ لیں، اس دعا کی فضیلت ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ یہ ہے کہ کوئی شے نقصان ہے، تو جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھ کے دم کرتے ہوں، اس کو کوئی شیطان وغیرہ کوئی شے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ سب سے پہلا تو معاملہ یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے محبوب خود اللہ کی پناہ میں دیں، خود اللہ کی پناہ میں دیں، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ پھر ایک واقعہ ملتا ہے، امام حاکم نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی پتہ ہے ان سے کتنا پیار کرتے تھے۔ ایک بار حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتی کہ حضور ہمارے ہاں آئے، پوچھا کہ وہ میرے بچے کہاں ہیں، اینہ بنایا، میرے بچے کہاں ہیں؟ تو سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا ذہب بہما علی، ان کو علی لے کر کہیں گئے ہیں۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاش میں نکلے، ان کی تلاش میں نکلے۔ سیدہ فرماتی ہیں فَوَجَدَهُمَا يَلْعَبَانِ فِي مَشْرُبَةٍ وَبَيْنَ أَيْدِيهِمَا فَضْلٌ مِّن تَمْرٍ، ایک جگہ بیٹھے ہوئے پایا، کھیل رہے تھے دونوں شہزادے، سامنے کھجوریں پڑی تھی، پانی مشروب پڑا تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت علی بھی ساتھ میں ہیں، تو کہنے لگے اے علی دھوپ ہونے سے پہلے پہلے ان کو گھر لے آنا، اے علی دھوپ زیادہ ہونے سے پہلے پہلے ان کو گھر لے آنا۔ یہ محبت کی وہ دلیل ہے، شفقت کی وہ دلیل ہے۔ آج ہم بھی دیکھتے ہیں اس شفقت و محبت کا کچھ مادہ اللہ نے ہمارے دادا دادی نانا نانی میں رکھا ہے۔ تو جب دادا دادی نانا نانی آپ میں سے اپنے پوتے یا پوتی کو، اپنے نواسے یا نواسی کو دیکھ کر محبت کا اظہار کریں تو فوراً دل میں یہ بات لایا کریں کہ میں اپنے نبی کی سنت کو ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔